یاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب یہ کلام کسی بندے کا نہیں ہے، کسی استاذ کا نہیں ہے، کسی ولی کا نہیں ہے، کسی غوث کا نہیں ہے، کسی صحابی کا نہیں ہے، کسی نبی کا نہیں ہے، یہ ساروں ولیوں نبیوں کے خالق مالک رازق وحدہ لا شریک رب کا کلام ہے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ میں نے جو آپ کے سامنے الفاظ پڑھے ہیں یہ حضور کا کلام ہے۔ پہلے جو سنایا وہ رب کا کلام تھا، اب جو عرض کیا یہ حضور کا کلام ہے۔ فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے۔ جس بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کا ذکر کرتا ہے۔ اس سے آپ کوئی بھی بات کریں وہ گھما پھرا کے لا کے وہیں اڑ جاتا ہے، اسی کے گیت گاتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے۔ آج آپ دنیا میں پھر ٹر کے دیکھ لیں، غور و فکر کریں، اگر کوئی تاجر ہے تو وہ کاروبار کی باتیں کرے گا، اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں تو وہ یہی بات کرے گا کہ وہاں سے مال اچھا ملتا ہے، وہاں اس کا ریٹ اچھا لگتا ہے، وہاں سے خریدو، وہاں بیچو۔ وہ تاجر ہے، اس نے یہی بات کرنی ہے، کیونکہ اس کا محبوب مشغلہ جو ہے، اس کا کام جو ہے، اس کو محبت جو ہے وہ کاروبار سے ہے۔ تو جس کو محبت کاروبار سے ہے، مال سے ہے، وہ یہی بات کرے گا، یہی سوچے گا، یہی غور و فکر کرے گا کہ مال کہاں سے اچھا ملتا ہے، بکتا کیسے اچھا ہے، پروفٹ اچھا کہاں سے آتا ہے۔ اگر آپ کسی سیاستدان کے پاس چلے جائیں تو وہ سیاست کی بات کرے گا، کیوں؟ اس کے من میں رچ بس گئی ہے سیاست۔ اگر نون والے کے پاس جائیں تو وہ اس کی تعریف کرے گا، کوئی عمران خان کا بندہ ہوگا تو اس کی بات کرے گا، وہ چاہے اس کے پیچھے اس کو مار کھانی پڑے، اس کو ذلیل ہونا پڑے۔ میں کسی پارٹی کے مخالف نہیں اور نہ ہی کسی کی حمایت میں ہوں، صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے لوگ تھڑوں پہ بیٹھے ہیں تو وہ ان کو معلوم ہی نہیں، نہ عمران خان کو پتہ ہے نہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کی ہے، مگر وہ ان کے لیے لڑے مرے جا رہے ہیں، ان کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا ہی ذکر کرتا ہے۔ کاش کہ ہم رب رسول کا ذکر کریں تو ہمیں وہ جانتے تو ہے نا، پہچانتے تو ہے نا۔ تو نے یہاں نون کی باتیں کی ہیں، پی پی کی باتیں کی ہیں، تحریک انصاف کی باتیں کی ہیں، ان کے نعرے لگائے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں، اور وہ پتہ نہیں تمہارے کام بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے، مگر جس رسول کی بارگاہ میں ہم نے درود و سلام پیش کیا ہے وہ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، جس حبیب کی بارگاہ میں ہم ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں، بلکہ یوں نہیں، حضور نے فرمایا، پیار سے کہیں نا سبحان اللہ، جندے تسی دنیا تے نعرے مارے
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਵੀ ਲਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਲਵੇ, ਫਿਰ भी नहीं जानता तू कौन है, कहाँ से आया है, क्या तेरा रिश्ता है, क्या तेरा काम है, कुछ नहीं जानता। मगर प्यार से कहे ना सुबहान अल्लाह, और प्यार से कहे सुबहान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में, अच्छा एक बात मैं समझाऊं, मैं आके आपको बताऊं कि वो जो कारी अजमत साहब हैं वो सदीक साहब के बेटे हैं। हाँ, अजमत नाम के 3-4 बंदे हो, मैं कहूँ जी अजमत ने आपको सलाम दिया है, आपके ज़हन पता नहीं कौन सा अजमत है, कि हाँ वो अजमत साहब जो सदीक साहब के बेटे हैं, तो फिर इम्तियाज हो जाएगा ना, फर्क हो जाएगा, समझ आ जाएगी। तो अगला भी कहेगा हाँ हाँ ठीक है, हुण पता लग गया। इसका मतलब है जिसको बता रहे हैं वो भी अजमत वल्द सदीक को जानता है, तो उसको भी मालूम हो गया। अब प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह, ये बात समझाने के लिए मैंने अर्ज किया। हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम्हारा सलाम मेरी बारगाह में पेश किया जाता है ना, तो फरिश्ता आगे कहता है कि वो फलां कारी अजमत साहब जो सदीक साहब के बेटे हैं, उन्होंने सलाम पेश किया आपकी बारगाह में। तो हुजूर जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। तो लोग जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र करते हैं, तो जिनको अल्लाह वालों से मोहब्बत होती है वो अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, जिनको हुजूर से मोहब्बत होती है वो हुजूर का जिक्र करते हैं, जिनको दादा साहब से मोहब्बत होती है वो दादा साहब का जिक्र करते हैं, जिनको ख्वाजा साहब से मोहब्बत होती है वो ख्वाजा साहब का जिक्र करते हैं। तो हदीस पाक फरमाती है कि जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, ये पता चलता है कि वो उसका जिक्र करता है, उसके बोलने से, उसके जिक्र से, उसकी गुफ्तगू से पता चल जाता है। जैसे आज कोई बंदा बोलता है तो पता लग जाता है ना ये नून लीग का बंदा है, ये पीपल पार्टी का बंदा है। तो इसी तरह जब कोई बंदा बोलते है ना तो पता चल जाता है ये रब का बंदा है, उसकी गुफ्तगू से पता चल जाता है कि ये रब का बंदा है। तो ज़हे नसीब कि अहले सुन्नत व जमात इतने खुश नसीब हैं कि जो नबियों का जिक्र करते हैं, वलियों का जिक्र करते हैं, तो पता चला कि ये मालूम करना हो कि इसको किससे मोहब्बत है, तो वो जिसकी याद में जो होता है उसको उसी से मोहब्बत होती है। और एक और हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनु मन अहब्बा, क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिसके साथ जो मोहब्बत करता होगा। यानी दुनिया में अगर पता करना हो कि कौन किसके साथ है तो उसकी गुफ्तगू से पता चल जाएगा, क्योंकि वो उसका जिक्र करेगा। तो फरमाया क़यामत के दिन जो बंदा जिससे प्यार करेगा क़यामत को उसके साथ होगा। प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह। अब दुनिया में बड़े बड़े शहनशाह आए, बड़े बड़े जागीरदार आए, लोग उनके नारे भी मारते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया वो दुनिया में भी उन्हें नहीं जानते, मगर हम ज़हे नसीब के हम हुजूर का जिक्र करते हैं, हुजूर के शहजादों का जिक्र करते हैं, हुजूर के यारों का जिक्र करते हैं, हुजूर के उम्मत के वलियों का जिक्र करते हैं, कभी दाता साहब का जिक्र करते हैं, कभी ख्वाजा अजमेरी का जिक्र करते हैं, कभी गौस पाक का जिक्र करते हैं। तो पता चला जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। तो ये बात यकीन हो गई, पक्की हो गई कि अगर कल क़यामत को बेहतरी चाहते हो, अपना नामा अमाल दाएं हाथ में चाहते हो, तो फिर इस दुनिया में अल्लाह के नेक लोगों से प्यार करना पड़ेगा।
اللہ کے نیک لوگوں سے محبت کرنی پڑے گی. تو اس بات پہ اپنی نسبت پہ خوش بھی ہوا کرو کہ رب کریم نے ہمیں ساروں کا باادب بنایا ہے، ساروں کا باادب بنایا ہے. تو رب کریم نے، میں ذکر کر رہا تھا کہ رب کریم نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. یہ ایک دعا ہے، یہ ایک دعا ہے. اب دعا سارے لوگ مانگتے ہیں. کوئی مانگتا ہے یا اللہ میں نے اولاد دے دے، کوئی مانگتا ہے یا اللہ مجھے مال دے دے، کوئی دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے کوئی اچھا کاروبار دے دے، اچھا گھر دے دے، مجھے دنیا کی فلاں چیز دے دے، دنیا کی فلاں چیز دے دے. مگر وہ کتنی پیاری دعا ہے جو رب نے سکھائی ہے. رب فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اگر تم مال مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، کاروبار مانگتے ہو، صحت مانگتے ہو، شفا مانگتے ہو، مگر رب کریم فرماتا ہے کہ مجھ سے ہدایت کا راستہ مانگو. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو تم خود اپنے من سے، اپنے دل سے مانگتے ہو، مگر یہ وہ دعا ہے جو تمہارے لیے رب نے بہتر رکھی ہے. فرمایا اگر تمہیں ہدایت مل گئی، سمجھو تمہیں مال بھی مل گیا، تمہیں رزق بھی مل گیا، تمہیں کاروبار بھی مل گیا، تمہیں شفا بھی مل گئی، تمہیں دنیا کی ہر چیز تمہارے قدموں میں آ جائے گی اگر تمہیں ہدایت مل گئی. مال آج ہے کل نہیں ہوگا، آج تیرے ہاتھ میں ہے، کل وہ پیسے کسی اور کے پاس چلے جائیں گے. وہ جو تو نے بڑے شوق سے، بڑی محنت سے مکان بنایا تھا، تو ابھی مرنے کے ساتھ ہی لوگ یہ باتیں کرنے لگ پڑیں گے کہ یہ دکان میں نے لینی ہے، یہ گھر میں نے لینا ہے، یہ پلاٹ میں نے لینا ہے. تیرا کوئی سوچے گا بھی نہیں. اگر تیرے لیے کو بہتر ہے تو وہ رب کی ہدایت ہے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. وقت کے دامن میں وسعت نہیں کہ میں بات کو لمبا کروں. اب آگے سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ تو جو ہمیں فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، یا اللہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یا اللہ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس راستے پر وہ لوگ چلتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. جو رب کے انعام یافتہ لوگ ہیں وہ سیدھے راستے پر ہیں. آج کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چلتا ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے، کوئی کسی کا پیروکار ہے. مگر رب فرماتا ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو جن پر رب نے اپنا انعام فرمایا ہے. پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. فرمایا سب سے بہترین اچھے لوگ وہ ہیں، ان کی پیروی کرو جن پر میرا انعام ہوا. یا اللہ اب تو ہی بتا دے، تو ہی فرما دے کہ تیرے وہ کون لوگ ہیں جن پر تیرا انعام ہوا ہے. رب کریم فرماتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. رب فرماتا ہے انعام والے لوگ ہیں انعم اللہ، جن پر اللہ کا
کا انعام ہوا ہے، وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہید ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے صالحین ہیں۔ اگر سپیکر ساتھ نہیں دے رہا تو آپ تو ساتھ دینا، پیار سے کہیں سبحان اللہ، اور پیار سے، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ پتہ چلا رب نے دعا سکھائی، وہ دعا مانگو سیدھے راستے پر چلا، ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہدایت والے کون ہیں؟ فرمایا جن پر میرا انعام ہوا۔ یا اللہ تیرے انعام والے کون ہیں، انعام یافتہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے نبی ہیں، میرے صدیق ہیں، میرے شہید ہیں، میرے صالحین ہیں۔ اب اپنے آپ کو دیکھو اور اس آیت کو دیکھو، پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ سنی تو کتنا خوش نصیب ہے، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو نبیوں سے بھی پیار کرتا ہے، تو صدیقوں سے بھی پیار کرتا ہے، تو شہیدوں سے بھی پیار کرتا ہے، تو صالحین سے بھی پیار کرتا ہے۔ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی بندہ نبیوں کا بے ادب ہو تو وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ کوئی صدیقوں کا بے ادب ہو وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ کوئی شہیدوں کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ ولیوں کا بے ادب ہو وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ نہیں۔ پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ حضور براء البراء، حضور کی ذات براء البراء، صدیق اکبر کی ذات براء البراء، حسنین کریمین کی ذات شہیدوں کے سردار براء البراء۔ میں حضور غوث اعظم کی بات بھی نہیں سناتا، فیض عالم کی بات بھی نہیں سناتا، تمہیں میاں شیر محمد کی بات سناتا ہوں۔ پیار سے کہنا سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا رب کہتا ہے اگر ہدایت چاہتے ہو، سیدھا راستہ چاہتے ہو تو صالحین کے طریقے پر چلو، جو میرے انعام یافتہ لوگ ہیں، سارے اس کے انعام یافتہ ہیں، نبی بھی، صدیق بھی، شہید بھی، صالحین بھی۔ حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مائی آ گئی، عرض کی میاں جی میرا پتر گم ہو گیا، آج بڑے دن ہو گئے نے تو لبدا نہیں پیا، تو مہربانی فرماؤ، وہ توڑا مرید بھی ہے تے لبدا نہیں پیا، پتہ نہیں مر گیا جیندہ کتھے کوئی خبر نہیں ہوندی، تے کوئی مہربانی ہو جاوے۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف فرمایا ہے۔ اچھا ایک اور گل تو دساں، ہم دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولتے ہیں، اللہ والے دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں۔ جملے نے مزہ نہیں دیا تو پیار سے کہو نا سبحان اللہ۔ اوے میں تو وہ آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھ سکتے جو اللہ والے آنکھیں بند کر کے دیکھ لیتے، اور تجھے مجھے تو سامنے پئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ رب نے اپنے محبوبوں کو، اپنے نیک پاکوں کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں کل جہان کو، ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری تلی پہ رائی کا دانہ ہے۔ فرمایا میرا مرید مشرق میں ہو، میں مغرب میں ہو، وہ مجھے وہاں سے پکارے، میں پھر بھی اس کی مدد کو آ جاتا ہوں۔ پیار سے کہے نا سبحان اللہ۔ مائی آگئی میاں صاحب کے پاس، عرض کی حضور میرا بیٹا آپ کا مرید ہے تے لبدا نہیں پیا، بڑے دن ہو گئے نے تے اسی بڑے پریشان ہاں۔ آپ نے تھوڑی دیر نظریں جھکائی تو جھکا کے تو فرمایا بیٹی میں رب دی ساری جنت وچ ویکھیا ہے، مینوں نظر نہیں آیا، ہن آ جائے گا۔ آپ میری بات پہ پہنچے نہیں جو میں نے عرض کیا، یہ نہیں فرمایا مائی آ جائے گا، فرمایا میں رب دی ساری جنت وچ ویکھیا ہے، تیرا پتر اتھے نہیں، اینا مطلب ہے وہ زندہ ہے اور آ جائے گا۔
ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। हाय 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 हाय, प्यार से कहना सुभान अल्लाह। अरे दोस्त पाक की नहीं, दाता साहब की बात नहीं सुना रहा, दाता साहब के गुलामों की बात सुना रहा हूं आपको। फरमाया मां तेरा पुत्र आ जाएगा, मैं रब दी सारी जन्नत वेख लईए, उहदे विच नहीं। मां को सीधी सी अर्ज की, मियाँ जी वो एडा नेक पाक को नहीं सी, को नमाजी परहेजगार को मुत्तकी को नहीं सी, वो किधरे दूजे पासे ना होवे, वो दोजख वाले पासे जहन्नम वाले पासे ना होवे। जदों उन्हें इंज दी गल कीती ना, आए हाय 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 हाय, मियाँ साहब फरमाया बीबी रब दा मियाँ शेर मोहम्मद नाल ए वादा है, ये बात दिल पे लिखनी है। फरमाया मियां बीबी मेरे रब का मुझसे वादा है, जिसका हाथ मेरे हाथ में आ जाए फिर उसे जहन्नम की आग नहीं छू सकती। फरमाया मेरा मुरीद हो जाए, मेरे बैत हो जाए, मेरे दामन से बस्ता हो जाए, फिर आग उसे नहीं छू सकती। ये रब के साथ वादा है अपना। फरमाया जो अल्लाह वालों से लग जाए वो हदायत पा जाता है, वो महरूम नहीं रहता। तो जो हसनैन करीमैन से वाबस्ता हो जाए वो कैसे महरूम रह सकता है? जो सिद्दीक अकबर की जात से वाबस्ता हो जाए वो कैसे महरूम रह सकता है? और जो हुजूर का उम्मती हो वो कैसे महरूम रह सकता है? सिर्फ दलील के लिए अर्ज करता हूं, बात लंबी नहीं करता। आज का सबक ये है कि रब ने फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ मांगो या अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा। या अल्लाह सीधे रास्ते वाले कौन है? फरमाया जिन पर मेरा इनाम हुआ वो सीधे रास्ते पर है। या अल्लाह इनाम वाले कौन है? फरमाया फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। या अल्लाह वो कौन है? अनअमल्लाहु मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अब सारे बंदे नेक नहीं होंदे ते सारे वली भी नहीं होंदे, को मेरे नाल दे माड़े भी ते विचे ही ने ना। इन्हां दा हुण बख्शे दा समान केंजे, हुण गल बननी केंजे बाबा? तुसी ते इंज बैठे जिवें सारे नेक पाक बैठे हो, मैं अपने नाल दा कह ले, प्यार से कहे ना सुभान अल्लाह। माना है गुनाहगार हूं, माना स्याकार हूं, मगर एक बात है, रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। या अल्लाह ये बेहतरीन उम्मत कैसी है? ये तो गुनाह ज्यादा करते हैं, नेकियां कम करते हैं। या अल्लाह ये तो रूसिया है, गुनाहों में डूबे हुए हैं, ना कोई पक्के नमाजी हैं, ना पक्के रोजेदार हैं, ना ज्यादा हज करते हैं। या अल्लाह ये तो मिलावट करके बेचते हैं, ये लोगों को धोखे देते हैं, लोगों से झूठ बोलते हैं, ये मस्जिद में भी टाइम से नहीं आते। या अल्लाह फिर तू कह रहा है कि ये बेहतरीन उम्मत है। फरमाया मैं तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, तुम्हारे अमाल को नहीं देखता, तुम्हारे अमाल को नहीं देखता, तुम्हारी शक्लें नहीं देखता। तुम मेरे महबूब की उम्मत हो, मैं अपने महबूब को देखता हूं। तुसी दूल्हे दे नाल जाओ बरात दे उत्ते, ते जेड़ा खाना दूल्हे नूं लभेगा तुसी भी उसे हाल च ओही बैठ के खाना है कि नहीं खाना? हाँ, तो पता ये चला कि बारात जो है ना वो दूल्हे के साथ होती है। आज जो उसे एहतराम दिया जा रहा है ना वो उसकी वजह से नहीं, वो दूल्हे की वजह से दिया जा रहा है। तो रब ने ये जो हमें ये इज्जत शान अता फरमाई है ना, ये तेरी मेरी वजह नहीं, ये अपने हबीब की वजह से अता फरमाई है।
تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ اب بخشش کا سامان کیسے ہوگا، اور جان چھٹے گی کنجے. اب رب سے پوچھتے ہیں، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، تمہارے دامن گناہوں سے بھر جائیں، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا جاؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. تم جتنے بڑے گناہگار ہو، سیاہکار ہو، مگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. فاستغفر اللہ، اور استغفار کرو، توبہ کرو، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کر لو. واستغفر لهم الرسول، اور میرا حبیب تمہاری سفارش کر دے. میرا حبیب کہہ دے یا اللہ اے میرے نے انہاں نو چھڈ دے. رب تے کہندا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے. حضور سے پوچھا حضور آپ راضی کیسے ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی رب تعالیٰ بخش نہیں دے گا، کوئی باقی نہیں رہے گا، میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا ہی نہیں. تو پتہ چلا بخشش منگنی ہے، آخرت دی بہتری چاہنی ہے، ایک کوئی بو ہے، وہ حضور دا بو ہے. وہ کون سا ہے؟ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ. مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کہے گواہ. پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے.